آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے اس کے ذاتی نام یا اللہ اور یا محمد سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کے گھر کے بچے بچے کا نصیب بدل دے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ وہ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے وہ کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصہ کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کے دیکھنا، میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور رحمت ہوگی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ یا اللہ یا محمد یہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کا اور رب سے مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب آپ لوگ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے اور زیادہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے معنی ہی بہار کے ہیں، یعنی کہ دین اسلام کی پہلی بہار ربیع الاول۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو پڑھ کے رب کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دن اتنا خاص دن ہے، اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، 100% کام کرتا ہے، اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو آج پڑھیں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں تو آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں کی محتاجگیاں برداشت کی، کئی لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کی حاجت پوری نہ ہو سکی، تو آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ پچھلے سال جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا،
آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول سے پہلے ملے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج آپ لوگوں کو یقین کریں بے پناہ اور بے حد ملے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے تو کیوں نہ اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے، کیوں نہ اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیا جائے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے اور دوسری دولت سے بھری جمعرات ہے۔ تو اللہ والوں، یہ جمعرات بہت خاص ہے اور آج کے دن آپ نے ان خاص اعمال اور وظائف کو بالخصوص پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ عمل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے۔ تو اللہ والوں، آج وہی سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، بس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزاریے گا۔ آج کے دن آپ نے اللہ پاک کی یاد میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ورد و وظائف کرتے ہوئے، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے گزارنی ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، یا حتیٰ کہ رات 9، 10، 11 بج جائے یا تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں پڑھیں گے تو اس کا آپ لوگوں کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ گھر میں پڑھنا آپ پورے دن کے تھکے ہارے ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ لوگ مصلی بچھا کے ان اعمال کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کے آپ زیادہ قریب چلے جائیں گے، کیونکہ تھکا ہوا جسم جو کہ آرام مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لوگ بستر کو ترک کر کے رب کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں تو اللہ والوں، اللہ پاک بھی ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں، یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بھی صبح سے لے کے شام تک محنت کرتی ہیں، گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، جھاڑو وغیرہ، صفائی، ہر ایک چیز سے تھک ہارنے کے بعد جب وہ آرام کے لیے بستر پر لیٹتی ہیں، اگر وہ اس وقت اس وظیفے کو پڑھ کے پھر سونے کی طرف جائیں گی تو میرا اللہ پاک ان کی ہر دعا قبول کرے گا، ان کی شوہر کی رغبت بھی ان کی طرف جائے گی اور ہر معاملات میں بے شمار کی آسانیاں بھی ہوں گی۔ تو لہٰذا ان اعمال کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا بہترین موقع آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے مراجعہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ربیع الاول کی اس بابرکت مہینے کی 10 تاریخ کا واسطہ، دوسری جمعرات کا واسطہ، آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مومنوں کی عید کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، میرے مولا سب کی سب ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں اچھے اور نیک صالح رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں
یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دل کی ہر جائز حاجت کو، نیک حاجت کو پوری فرما۔ اے مالک و مولا تو ان کے اب بہترین مدد فرما، ان کے رزق میں بے شمار کی برکت اور ان کے گھر سے جتنی بھی نحوستیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بے برکتی کو برکت سے تبدیل فرما دے۔ اور بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، شام اور پاکستان کے جو مسلمان پریشان حال ہیں، جو سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، جہاں پر آسمان بلاسٹ ہوا ہے، اس طریقے کے معاملات ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، امت مسلمہ پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہمارے لیے بہترین مدد کا انتظام فرما، ہمارے تمام کے تمام جو بھی اس لواحقین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی مکمل اور کامل مغفرت عطا فرما، اور بے شک تو بہترین دعاؤں کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے وظائف پڑھنے ہیں، ہر ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، استغفار پڑھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اللہ پاک سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر پکاریں، اور 70 بار پڑھیے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک بھی کم از کم 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو 70 بار استغفار کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی بہترین رشتوں کے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر کاروباری مسائل ہیں، یا گھریلو ناچاکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یا شوہر اور بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، جو حاجت ہے آپ کا، جو مقصد ہے، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری دولت سے بھری جمعرات کے دن ہر ایک بات آپ لوگ اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں اور رب سے اپنی تمام حاجات پوری کروا سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں ترتیب کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ جسے پہلے استغفر اللہ کا عمل کرنا ہے ویسے ہی کریے گا، اس کے بعد جو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اسی طریقے سے پڑھیے گا، اور چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ لوگ کریں گے تو یہ آپ کے عمل کو اور تیز کر دے گا۔ جیسے کوئی چھوٹی موٹی 10 روپے کی ٹافیاں 20 روپے کی ٹافیاں لے لی، یا پھر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول لے لیا، اس طریقے سے کچھ بھی صدقہ کریں گے نا رب کی راہ میں، وہ سب سے بہترین رہتا ہے، سب سے افضل ترین عمل ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نبی پاک کا جو فرمان رحمت نشان ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور جب گناہ ہی ختم ہو گئے تو ہمارا رابطہ اللہ پاک سے خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں بہت دھیان اور ادب کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہترین طرح سے ہمیں وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ربیع الاول کی 10 تاریخ کو غفلت میں گزارنے سے بچائیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے
تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا عزم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔
اللہ والوں صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔